410 सवाबी और बहुत से ऐसे इलाके जहां पर तहरीक इंसाफ कंफर्टेबल थी वहां पर हार गई। हार के असबाब क्या हैं? इलेक्शन से पहले तो आपने जो हमें जो है वो तज्जिया रखा हमारे सामने, वो तो हमने देख लिया। इलेक्शन की बात की क्या सूरत है? देखिए, अब तक इलेक्शन में, अब हम जरा बात करते हैं डेटा की बुनियाद पे। अगर अब तक हम गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की बात करें तो वो जो 64 जहाँ पे इलेक्शन हुए वो आगे है, और उसकी वहाँ पर उनके मुताबिक JUIF को 21, PTI को 16, आज़ाद 12 और ANP ने 7 तहसीलों में अब तक कामयाबी हासिल की है। नून लीग ने 3, TIP ने 2, जमात इस्लामी ने और फिर पीपल्स पार्टी 1 नशिस्त जो है वो अब तक हासिल कर चुकी है। ये वो नताइज हैं जो गैर सरकारी गैर हतमी अब तक कंपाइल किए गए हैं 64 जहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, जहाँ इलेक्शन हुआ था उनकी जगह। लेकिन अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, पूरे डेटा के साथ जो रिजल्ट्स आए हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे जारी कर दिए हैं, वो है कुल 46 अगर हम तहसीलों के सिर्फ तहसील नाजिम और तहसील चेयरमैन का उसका तज्जिया करें तो बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल नज़र आती है। इन जो रिजल्ट्स जारी हो चुके हैं, हतमी रिजल्ट्स इलेक्शन कमीशन ने जारी किए, उनमें से 46 तहसीलों में से PTI ने 12 में कामयाबी हासिल की है, JUI ने 16 में कामयाबी हासिल की है, ANP ने 6 और आज़ाद 7 तहसीलों पर अब तक कामयाब हो चुके हैं। अच्छा, अब इन 46 तहसीलों का जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल नजर आती है। वो ये है कि 46 में ऑब्वियसली 12 में तो PTI पहले नंबर पे थी कि वहां पे वो जीत गई, लेकिन 46 में से 17 तहसीलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पे आई और 14 ऐसी तहसीलें हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पे आई। अच्छा। और चौथे नंबर पे भी ऐसी हैं जहां पे 2 से कम पे, 2 से कम पे, वो अगरचे कम है लेकिन आप ये नंबर देखिए कि 14 तहसीलें ऐसी हैं जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर की पार्टी है। टॉप 2 में, टॉप 1 को तो छोड़ दें, दूसरे नंबर की पार्टी भी नहीं रही। तो लिहाजा यहां पे अगर हारने वाली बात की जाए तो ये ज्यादा खौफनाक शिकस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब जरा आए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बात बड़ी ही तवातुर से कही है कि बाज़ जगह हमारे ही कैंडिडेट्स हैं जो हमारे खिलाफ लड़ पड़े और हम हार गए। इसका भी हमने एनालिसिस किया है। अच्छा जी, अगर हम वो तहसीलें जहां पर यानी हमने 9 वो तहसीलें आइडेंटिफाई की हैं, 9 तहसीलें जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है, ये 46 की बात हो रही है। जी। जो 46 में से 9 तहसीलें जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है वो हैं जंडोला, खानपुर, बुनेर की मन्नड़, पब्बी, वजीर यानी जो एक बन्नू की तहसील है, पहाड़पुर, DA खान, कोहाट शहर यानी जमरोद, गाजी। ये 9 जगह ऐसी हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है। और अगर तहरीक इंसाफ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के वोट मिला लिए जाएं तो यहां पे फिर ये जीतने वाले कैंडिडेट से ज्यादा निकल जाती। ठीक है जी। अब ये जो, अगर हम इनको मजीद हम थोड़ा नैरो डाउन करें तो सिर्फ 5 जगह ऐसी हैं जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने ही किसी उम्मीदवार का सामना करना पड़ा था। अच्छा, सिर्फ 5। ये ऐसा नहीं है यानी 46 में से 12 में से आप देखिए ना कि बाकी जो 34 हैं, 34 में सूरत हाल मुख्तलिफ है। ठीक है, सिर्फ 5, 46 में से सिर्फ 5 जगह ऐसी हैं जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बागी कैंडिडेट था या कोई साबका कैंडिडेट था, वो मैदान में उतर आया, उसने टिकट मांगा, उसको टिकट नहीं मिला और उसने उसकी वजह से वोट तकसीम हो गए और कोई दूसरी पार्टी जीत गई। अब वो 5 तहसीलें कौन सी हैं? वजीर तहसील है बन्नू की, यहाँ से इरफानुल्लाह खान साहब थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक था और ये इनके वोट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट अगर मिला लिए जाते तो ये JUI के उम्मीदवार को शिकस्त दे देते। अच्छा। पहाड़पुर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही ये एक तहसील है और DA खान यहाँ पर चूंकि अली अमीन गंडापुर साहब थे तो अली अमीन गंडापुर साहब ने या तो रिश्तेदारों को दिए या खिदमतगारों को दिए। तो पहाड़पुर में भी साबिक PTI का एक आदमी खड़ा हो गया और उसने वहां पे पीपल्स पार्टी जीत गई। इसका फायदा पीपल्स पार्टी ने उठाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंडिपेंडेंट दोनों आपस में हार गए, लड़ गए।
کوہاٹ میں تو باقاعدہ طور پہ آپ یوں کہیے کہ ظلم، اور ظلم تو نہیں، خیر یہ تو پولیٹیکل بات ہے، زیادتی بہت شدید ہے۔ شفیع اللہ خان وہاں پہ جو ان کا یوتھ کا صدر بھی رہا، اس کے والد بھی بانی اراکین میں سے ایک تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ تحصیل کوہاٹ میں اس کو ٹکٹ نہیں دیا اور کسی دوسرے شخص کو ٹکٹ دے دیا، اور کوہاٹ میں جے یو آئی الیکشن جیت گئی۔ دونوں پی ٹی آئی کے ہی دونوں کینڈیڈیٹ تھے جو آپس میں، اور اگر ان کو ایڈ کر لیا جائے تو وہ جے یو آئی سے زیادہ ہے۔ اسی طرح جمرود میں بھی یہی ہوا۔ جمرود میں بھی پاکستان تحریک انصاف، اب جمرود میں تو آپ کو پتہ ہے کہ خیبر ایجنسی کا علاقہ ہے، اور خیبر ایجنسی میں ہمارے نور اللہ قادری صاحب ہیں، وزیر صاحب، بالکل، تو وہاں پہ خیبر ایجنسی میں کی ایک تحصیل میں یہ ہوا کہ پی ٹی آئی اور انڈیپینڈنٹ کا آپس میں اگین جھگڑا ہو گیا، اور یہاں پر بھی وہ پی ٹی آئی کا سابق جو تھا اس کی وجہ سے تحریک اصلاحات پاکستان جیت گئی۔ اور پھر غازی جو ہری پور کی ایک تحصیل ہے، یہاں پر بھی پی ٹی آئی کا ایک سابق امیدوار بھی تھا، وہ الیکشن بھی لڑ چکا تھا اور کافی ایفیکٹو تھا، اس کی اور اس کا اپنا بڑا تگڑا گروپ تھا، اس نے آزاد حیثیت میں فیصلہ کر لیا کہ میں الیکشن لڑوں گا، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اور وہ دونوں آپس میں جھگڑ پڑے، دونوں ہار گئے، اور وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن جیت گئی۔ صرف یہ 5 تحصیلیں ہیں۔ یہ دعویٰ کہ جناب ہمارے ہی، یہ دعویٰ کافی غلط دعویٰ ہے۔ فیصل باوڑا صاحب یہ بات کر رہے ہیں۔ جی، اب جو تیسرے نمبر پہ، جن جگہ پہ تیسرے نمبر پہ آئی، ان میں سے بھی آپ ذرا میں ایک کا نام بالخصوص لینا چاہوں گا، وہ مردان کی ایک تحصیل ہے تخت بھائی۔ اب تخت بھائی میں سے آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ وہ ایک وزیر صاحب آتے ہیں جو ہمیشہ درود شریف سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، علی محمد خان صاحب۔ علی محمد خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب غالباً اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ جب 2018 میں الیکشن ہو رہا تھا تو باقاعدہ طور پر ہوا اس طرح تھا کہ انہیں ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اب جب ٹکٹ نہیں ملا تو اتفاق اب محض، اب آپ ذرا دیکھیے، اب میں ان دنوں ان کے علاقے میں گیا، ان کے علاقے میں پی ٹی آئی کی بڑی سٹرونگ ایک لہر تھی اور علی محمد خان صاحب سے ناراضگی تھی۔ تو میرا انالیسس یہ تھا کہ اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ انہیں میسر آ گیا تو پھر یہ الیکشن جیت بھی جائیں گے، اور یہ ان دنوں باقاعدہ روٹھے ہوئے تھے اپنی پارٹی سے، اور بڑی منتیں اور ترلے اور پتہ نہیں کیا کیا، میرا خیال ہے کوئی منتیں شنتیں بھی مانی ہوں گی انہوں نے۔ تو خیر وہاں پہ انہوں نے انہیں ٹکٹ مل گیا۔ اب ٹکٹ ملنے کے بعد مجھے وہاں کے بہت سارے لوگوں نے میرے ٹویٹر پہ مجھے فون، جو ظاہر ہے میرے دوست احباب وہاں پہ بہت سارے ہیں، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ سب تمہارا کیا دھر کہ علی محمد خان جیسے آدمی کو تم نے ہم پہ مسلط کر دیا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں نے مسلط کیا، آپ کے لیڈر نے مسلط کیا، اور پہلے 2013 میں میری وجہ سے ٹکٹ ملا تھا کہ 2018 میں ٹکٹیں بانٹتا، ٹھیک ہے، اور بہرحال، اور پھر اگر میں ٹکٹیں بانٹتا تو اتنے نالائق پی ٹی آئی میں اکٹھے نہ ہوتے، ٹھیک ہے، خیر اینی وے، تو خیر جی، اس میں اب وہاں پہ آپ پی ٹی آئی کے وزیر ہونے کے باوجود، یہ کتنا شرمندگی کا مقام ہوگا ایک وزیر کے لیے اپنے کولیگز کے سامنے کہ اس کی تحصیل میں تیسرے نمبر پہ آ رہی ہے پی ٹی آئی۔ اچھا، تخت بھائی میں تیسرے نمبر پر آئی ہے، اور پھر وہاں پہ جو ان کے جو جے یو آئی ہے وہ وہاں پہ جیت گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں، یعنی تیسرے نمبر پہ آنا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے ایم این اے، ایم پی اے اور وہاں کے جو وزیر ہیں، وزراء ہیں، انہیں تو بلا کے کان پکڑا دیں۔ جی ہاں، کیونکہ آپ پہلے نمبر پہ تھے جنرل الیکشن میں۔ جی، آپ جنرل الیکشن میں پہلے نمبر تھے، اب آپ تیسرے نمبر پہ چلے گئے۔ اچھا جی، اب ذرا آ جائیں پاکستان تحریک انصاف جہاں سے جیتی، کہاں سے؟ جہاں سے جیتی، اب وہ نشستیں ہیں، اگر ہم اگین الیکشن میں دیکھتے ہیں، جب ہم جو 46 کا نمبر میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ وہ جو الیکشن کمیشن نے اوکے کر دیا، حتمی نتائج آ گئے۔ اب اس میں ذرا آپ دیکھیے، اب اس میں ٹوٹل نشستیں کتنی ہیں؟ 12 اب تک 46 میں سے، ان میں سے 11 نشستوں کے بارے میں ایک بہت ہی میں آپ کو عجیب و غریب بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے بریک تو نہیں لینی؟ نہیں، ابھی اچھا میں کر لوں بات، آپ بولیں۔ اچھا، اب جناب ہوا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے 12 جو نشستیں جیتی، ان میں سے 11 نشستیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ اس کے مخالفین یعنی پی ڈی ایم اگر ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیتی تو پاکستان تحریک انصاف کا نام و نشان مٹ جاتا وہاں سے۔ مطلب جہاں سے جیتی وہاں پر یہ حال ہے؟ جی، جہاں پر جیتی وہاں پہ یہ حال ہے۔ اب آپ ذرا پوچھیں کہ کون کون سی؟ اب جناب وہ ذرا آپ دیکھیے، لوئر محمد میں پاکستان تحریک انصاف جیتی، لوئر محمد پہ۔ اگر یہاں پہ جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ ایک کو بٹھا لیتے تو پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ بالکل رگڑی جاتی۔
اچھا دوسرا یہ ہے سوابی، اسد قیصر صاحب دا گریٹ اسپیکر، وہاں پہ جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، PMLN، یہ تینوں